اسرائیلی فضائیہ نے مغربی کنارے کے جنن شہر کے ایک مسجد پر حملہ کیا ہے جہاں فلسطین حمایتی حماس کے چھپے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج اور شن بیٹ نے بتایا کہ ایک فوجی طیارے نے مغربی شمالی کنارے کے شہر جنن میں زیر زمین سڑک پر حملہ کیا جہاں حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد لڑاکی پناہ لے رہے تھے۔ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی سیکورٹی ایجنسیوں نے بتایا کہ IDF نے انٹیلیجنس حاصل کرنے کے بعد حملہ کیا۔ اس حملے کی سازش کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری کا کہنا ہے کہ فوج نے اب تک 212 یرغمالیوں کے اہل خانہ کو بتایا کہ ان کے چاہنے والوں کو غزہ کی پٹی میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تعداد حتمی نہیں ہے کیونکہ فوج گمشدہ لوگوں کے بارے میں نئے معلومات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس نمبر میں جوڈ رانن اور ان کی بیٹی نٹالی شامل نہیں ہے جنہیں جمعے کی رات حماس نے رہا کیا تھا۔ اسرائیلی دفاعی فوج کا کہنا ہے کہ جب سے 7 اکتوبر کو غزہ پٹی میں جنگ شروع ہوئی ہے فوجیوں نے مغربی کنارے میں 727 مطلوبہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے جن میں حماس سے وابستہ 480 سے زیادہ افراد بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے 27 ارکان کو راتوں رات گرفتار کیا گیا تھا۔ فوج کے مطابق پچھلے 2 ہفتوں میں مغربی کنارے میں IDF فورسز اور فلسطینیوں کے مابین بہت سی جھڑپیں آئی اور کئی بار دہشت گردی کے حملوں کی کوشش کی گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیلی افواج اور آباد کاریوں کے ذریعے کم از کم 90 مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے حالیہ 2 ہفتوں کے دوران 5000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا جس کے بعد اسرائیلی جیلوں میں اسیر فلسطینیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے قبل اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 5200 فلسطینی قید تھے۔ فلسطینی حکام کے مطابق قیدیوں کی تعداد اب 10,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ حکام اور حقوق گروپوں کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اسرائیل نے غزہ سے تقریباً 4000 مزدوروں کو گرفتار کیا ہے جو اسرائیل میں کام کر رہے تھے اور انہیں فوجی اڈوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں راتوں رات فوجی چھاپوں میں 1070 دیگر فلسطینیوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ رملہ میں قائم ادمیر قیدیوں کے حقوق کے گروپ کے سربراہ سحر فرانسس نے بتایا کہ گرفتاریاں 24 گھنٹے میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگوں کو جنوبی نقب کے صحرا میں بیر الصابی کے قریب سیڈ سین میں نامی فوجی اڈے پر رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے سلسلے میں مشن چاکنیا کی جانب سے سروے منعقد کیا گیا جس کے مطابق BRS پارٹی تیسری میعاد کے لیے اقتدار میں آنے والی ہے۔ میری ریاست میرا ووٹ میرے فیصلے کے نعرے کے ساتھ ریاست بھر میں یہ سروے کرایا گیا جس میں پتہ چلا ہے کہ تلنگانہ کے تمام عمر کے ووٹروں کی ایک بڑی تعداد BRS کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں BRS کو 44.60% ووٹ حاصل ہوں گے وہیں کانگریس 32.71% تک محدود رہے گی۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ BJP کو صرف 17.6% ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ یہ اعداد و شمار ریاست بھر میں پچھلے 4 مہینوں کے وسیع مطالعے اور 14 لاکھ لوگوں کے آراء جمع کرنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آج ہی انتخابات ہوتے ہیں تو BRS پارٹی کم از کم 80 سیٹیں جیت لے گی۔ سروے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ BRS پارٹی ریاست میں ایک بار پھر اقتدار میں آئے گی۔ ہفتے کو جاری ہونے والے دوسری رپورٹوں میں پتہ چلا ہے کہ BRS پارٹی 70 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گی۔ انڈیا ٹی وی فیکٹس مارکیٹنگ اینڈ ریسرچ سروسز نے اسمبلی انتخابات پر الگ الگ سروے کیا ہے۔ ان دونوں سروے میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ BRS کو عام اکثریت سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوگی۔ اسرائیل کی اندھا دھند تائید پر مصر کی خاتون جرنلسٹ نے CNN کی صحافی کو سرعام ڈانٹ دیا۔ رما زین نامی مصری خاتون صحافی نے CNN کے نامہ نگار کلسر وارڈ سے بات کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی اندھا پر ڈانٹ دیا۔ You have your foreign policy, but where's your humanity? Where is your humanity? How many children died? I ask you to condemn the Israeli government. Air this! You liar! Good. You liar!
We stand with Palestine. What do you have to say for yourself? What do you have to say for yourself? Did you want these children die? बीजेपी ने तेलंगाना के रुकन असम्बली मालूम राजा सिंह की मौतली को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी की मरकजी तादीबी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक की दस्तखत से जारी करदा रिलीज में कहा गया है कि रुकन असम्बली को नोटिस वजह नुमाई जारी की गई थी, जिसके बाद इसने अपना जवाब रवाना किया था। ओम पाठक ने कहा है कि इसके जवाब और वजाहत पर गौर करने के बाद इसके जवाब की बुनियाद पर कमेटी ने फौरी असर के साथ इसकी मौतली को मनसूख करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मलून राजा सिंह ने गुज़िश्ता साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे किए गए, जिस पर पार्टी ने इसे मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इसकी मुअत्तली की मंसूखी एक ऐसे वक्त ख़त्म हो रही है जब तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। बताया जाता है कि ज़ाफ़रानी जमात राजा सिंह को दोबारा हल्के असम्बली गोशा महल से उम्मीदवार बना रही है। बीजेपी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र उम्मीदवारों की पहली फेरी जारी कर दी है। 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय करीमनगर और धमापुरम अरुंद करौतला से स्वयं बापुलू और बोथ असम्बली हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। एटाला राजेंद्र, गजवाल और हुजूराबाद दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे।